الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس بات پر کہ ہماری آج کی یہ مجلس، ہماری آج کی یہ نشست اور ہمارے بہت ہی دل کے قریب بھائی محمد سعید علی، اللہ تعالیٰ انہیں سعید بنائے. سعید خوش بخت کو کہتے ہیں، اچھے بخت والے کو کہتے ہیں. اور شادی بیاہ یقیناً یہ انسان کی زندگی کا تو میں کی درکار زمین ہوتی کرے پیر لوتان کریں گا تو میں توبہ میں کسی دو محک نہ لگے سی ارتھ ادو کا ڈر لگ جائے یکدم ہے نا تھوڑا جہا لگ جائے تو پہلی نکلتی زبان تو گال ہے مروات سے کیا اللہ تعالیٰ اس شادی کو ہمارے بھائی کے لیے خانہ آبادی بنائے. اور یقیناً یہ بہت ہی خوش بختی کی بات ہے کیونکہ شادی یہ یکسر انسان کی زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. بہت عیاش پرست شادی کے بعد بندے بن جاتے ہیں تے بڑے بندے دے پتر شادی دے بعد بگڑ جاتے ہیں. شادی زندگی کا بڑا اہم موڑ ہوتی ہے. شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے والے اس پرفتن دور میں یقیناً بہت خوش بخت ہیں. دیکھیں، نر مادہ کا ملاپ ایک ہے جانوروں کا اور ایک ہے کافروں کا اور ایک ہے مسلمانوں کا. جانوروں میں کوئی نکاح نہیں ہوتا، کافروں میں نکاح ہوتا ہے لیکن مقصد عبادت نہیں عیاشی ہوتی ہے. اور جو مسلمان ہوتے ہیں مسلمانوں میں نکاح عبادت کا نام ہے، نکاح عبادت کا نام ہے، عیاشی کا نام نہیں ہے. جو نکاح عیاشی کے لیے کرتا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ ڈھول بجائے کیونکہ وہ عیاشی کے لیے کام کر رہا ہے، نبی کی سنت سمجھ کے کر ہی نہیں رہا. عیاشی میں تو پھر مرضی ہوتی ہے نا، جس طرح سے مرضی کرے عیاشی. اور مومن اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے، اور جب سنت سمجھ کے کرے گا تو پھر سنت کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا. ایک بندہ مسجد میں جا رہا ہے سنتیں پڑھنے کے لیے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے ڈھول کو. مسجد میں جا رہا ہے سنت پڑھنے کے لیے، اپنے ساتھ لے جا رہا ہے ڈانس کرنے والی کنجریوں کو. ایک بندہ مسجد میں آ رہا ہے سنتیں پڑھنے کے لیے اور اپنے ساتھ خسروں کو لے کر کے آتا ہے کہ تم میرے ساتھ ڈانس کرو. کیوں بھی کیا ہوا؟ سنت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کو سارا معاشرہ کہے گا ارے کم بخت، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تجھے شرم نہیں آتی،
تو نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق بنا دیا ہے. اس ظالم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ڈر ہے جس نبی نے تیری خاطر آنسو بہائے, جو نبی ساری ساری رات تیرے لیے جاگا, اسی کی سنت کا تو نے مذاق بنا دیا. کم وقت جو نبی پیدا ہوا, اما آمنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے. اب معصومیت کی عمر میں ایک بچہ معصوم ہے, پریشان کرنا میں نے لالچ دینے پہن کہ قاری صاحب دیڑنا چلو تھوڑا جی ہاتھ ہولا رکھے گا. میری پہلے گل سن لو تسی, جے وارے آ جائے تو پھر چلو پیسے دے دو, جے وارے نہ آوے تو پھر بچا لو, بعد اے نہ کو پیسے حرام کتنے دے. پیسہ ہر شب بلا دے نا. اما آمنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے, میں نے اپنے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اللہم صلی امتی, یا اللہ میری امت کو سلامت رکھنا. وہ نبی آیا تو امت کو یاد کرتے ہوئے, اس نبی کا وصال اور انتقال ہونے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑا ہے, وہ انتظار کر رہا ہے, اجازت مانگ رہا ہے آنے کی, اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق نبی, جو اللہ تعالیٰ کا حقیقی عاشق ہوتا ہے, میری مہربانی انج مارے ورنہ انج بھی مار دینے, وہ انتہائی نامناسب ہے. چلو ٹھیک ہے. سچا اللہ تعالیٰ کا عاشق. اب مجھے خانقاہوں سے گزرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, ہمیں اگر موت کا فرشتہ واللہ اللہ کی قسم یوں آ کے نہ کہے کہ موت آ رہی ہے, یوں کہے اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا, ہم بڑی خوشی سے کہیں گے کہ پھر دیر کس چیز کی کر رہے ہو, ابھی وہ نکالو. تو نبی کا جو مقام ہے, نبی کی جو شان ہے, نبی جب نبی سے یہ کہا گیا ہوگا کہ اللہ ملاقات چاہتے ہیں, اس موقع پر نبی نے اپنی امت کو یاد کیا کہ فوراً کہا جبرائیل اللہ سے پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا, میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. فرمایا محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے سلسلہ حضرت فاطمہ کے واسطے سے, اپنی نانی اماں کے واسطے سے سنا کہ ہمارے نانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کے آخری بندے کو جنت میں داخل نہ کرا لوں. سبحان اللہ. اور پھر جب روح نکالی جانے لگی تو سکرات الموت کی تکلیف ہوئی. یہ بدھ والے دن میں مطالعہ کر رہا تھا, میرا ارادہ تھا کہ موت پر بات ہو مجلس ذکر میں, لیکن کوئی اور عنوان ذہن میں آ گیا. میں مطالعہ کر رہا تھا, اس میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اما عائشہ فرماتی ہیں سکرات الموت کی جو تکلیف ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھی وہ کسی اور میں نہیں دیکھی. جب اسرائیل علیہ السلام نے موت کا شکنجہ کسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, فوراً پوچھا جبرائیل یہ تکلیف کیسی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ سکرات الموت ہے, موت کی سختی ہے. اب یہاں پر بھی خود کو نہیں, فوراً پوچھا کیا یہ موت کی تکلیف میرے امتیوں کو بھی ہوتی ہے, کیا یہ تکلیف میرے امتیوں کو بھی ہوتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں بھی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگے, سسکیاں لے کر رونے لگے. اور عجیب جملہ فرمایا واللہ یہ وہ جملہ ہے جو ایک امتی کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل اللہ سے یوں کہو نا کہ آج کے دن سے قیامت تک میرے جتنے امتیوں کو موت آئے گی ان تمام کی اموات کی تکلیف کو جمع کر کے مجھ پر مسلط کر دو اور میری امت کو تکلیف نہ ہو.
جس نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، طائف کا سفر، واللہ ہمیں ایمان طائف کے سفر کی وجہ سے ملا. جب جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کو اتنا مارا پیٹا لہو کر دیا کہ آپ چلنے کے قابل نہ رہے، آپ بد دعا کریں میں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ پسیج جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. تفصیلی بات ہے کہ کئی ایک بات ہے کہ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا. میں رحمت اللہ ایک ساتھ ایک جملہ جو ہے یہ فرمایا کہ جبرائیل یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ مسلمان ہوں گے. انہی طائف والوں کی اولاد میں سے محمد بن قاسم تھا جو ملتان تک آیا. ہمیں جو اسلام ملا ہے محمد بن قاسم کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ طائف والا تھا. وہ وفادار نبی جو پیدا ہوا، صلی امتی اللہم صلی امتی اللہم صلی امتی، وصال ہوا اس وقت بھی میری امت کا کیا بنے گا، امت کا خیال، امت کا درد اور غم جس نبی کے دل میں، آج اسی نبی کی سنت کے موقع پر ہم اس نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس نبی کا استہزاء اڑاتے ہیں. اور یاد رکھو سنت شعار اسلام میں سے ہے، سنت شعار اسلام میں سے ہے، اور شعار اسلام کی توہین یہ کفر ہے. شعار اسلام کی توہین کسی سنت کا مذاق اڑانا. جو کہا جاتا ہے داڑھی کٹانا یہ گناہ ہے، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا یہ گناہ سے اگلا درجہ، داڑھی کا مذاق ہے. یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہو، ان کا ہے مجھے خوشی ہے میں مسجد میں آیا ہوں، میں نے یہاں ڈھول بجانا ہے، تو ہم کہیں کم بخت تیرا دماغ خراب ہے. لیکن افسوس ہے شادی کے موقع پر نہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے، نہ میرے بابا جی کے بزرگوں کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے، اور اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. اور اگر کوئی روکنے والا ہو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے. بس تمہارا کام ہے دین کی بات پہنچانا. یہ سختی دین کی کہاں سے آ گئی؟ اور قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں. اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، قاری صاحب دین میں سختی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. علماء کو دین سمجھاتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، پھر بن جاؤ کافر، یہ تو کافروں کے لیے آیت، مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے. لا اکراہ فی الدین، مولانا بیٹھے ہیں، یہ بھی مولانا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو دین میں سختی نہیں ہے. کوئی کافر ہے، آپ اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، تو اللہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. کافر کو دخول اسلام کی دعوت میں سختی نہیں ہے. جب یہ مسلمان ہو گیا اب سختی ہے. اگر سختی نہ ہوتی اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ 10 سال کے بچے کو مار پیٹ کے نماز پڑھواؤ؟ دین میں سختی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ ترجمہ مل کہاں سے گیا ہماری عوام کو؟ ویسے تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، یہ ترجمہ سب کو یاد ہے. تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس جملے نے ہماری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. وہ عالم دین بہنگا بیل ہے جو عوامی بیماریوں کو، عوامی گندگیوں کو، عوام کی برائیوں کو، عوام کی غلطیوں کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ہم کیوں بھینگا جانور بنے، کیوں بھینگا بیل بنے کہ جو ہوتا رہے اور اس پر بالکل خاموش رہیں؟ کیوں بھائی؟ ہم نے اپنی تنخواہیں حلال کرنی ہے، اور تنخواہ کے حلال کرنے کے لیے یہ چیزیں عوام کے سامنے ضروری ہیں. ان چیزوں کا ہمارے معاشرے میں تذکرہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی. اس وفادار نبی کی سنت ادا کرتے وقت بھی اس کے وفادار رہے. میرا یہ درد دل میرے نوجوانوں سے ہے، میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. فإن لم یستطع، اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہ ہو فبلسانی، زبان سے روکو. اگر
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، پھر فرمایا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو فَبِقَلْبِ، اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آپ دل سے برا جانتے رہیں جی مولوی صاحب، آپ پھر خامخواہ ٹوکتے کیوں ہیں، کھچائی کیوں کرتے ہیں، اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھو ہاتھ سے روکنا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر اس کی استطاعت نہ ہو۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں تو 3 درجے ہیں، میں تیسرے پہ عمل کر رہا ہوں، بھائی وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اب بہانہ بنانا تو آسان ہے نا، میں نہیں روک سکتا، لیکن اللہ جانتے ہیں تو روک سکتا ہے یا نہیں۔ یہی بیٹا تیرا گھر میں کام نہ کرے، سارا دن لوفروں کی طرح پھرتا رہے، تو اس سے کس طرح تو منوا لیتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں مجھے دھوکہ دے دیا جائے گا، مسجد کے نمازیوں کو دھوکہ دے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو پروردگار دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کتنی استعداد تیرے اندر ہے اور کتنی نہیں ہے۔ یہ بھی اگر نہیں ہے، عذر واقعتاً ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر وہ بری ذمہ ہے، اس سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ اور میں اپنے مخلصین سے کہ یہ جو دلہا جب بھی شادی ہوتی ہے، دلہے کو ذہن بناتے ہیں ایک کا، وہ پیچھے پوری زنجیر بنی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ فلانا نہیں مانیں گا عہدے تک، وہاں پہنچتے ہیں میں نے فلانا، وہ چلتے چلتے زنجیر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ گناہ کی دعوت دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سنیں اور اس کو سمجھیں۔ دین تیرا کیمرہ ہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، فرمایا بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، جو بہت ساری آفریں مہیا کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ عذاب جو ہے مرنے کے بعد ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ جو ایمان والوں کے درمیان کمریوں کو نچاتے ہیں، جو ایمان والوں کے درمیان خسروں کو نچواتے ہیں، جو ایمان والی خواتین گھر کے اندر اپنی بچی ناچ رہی ہے اور وہ بڑی خوش ہو کے دیکھ رہی ہے، ماشاءاللہ کمال کر دیا ہماری بچی نے، اور اس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے اس کا رد نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری علماء کے گھروں میں گھس گئی ہے، علماء کے گھروں میں گھس گئی ہے۔ میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، 3 عالم ہیں، 3 عالم، 3 بھائی ہیں، جن میں سے تینوں کے تینوں حافظ قرآن، اور ان میں سے ایک جید عالم، قرآن مجید کی تفسیر کا ماہر، اور اس عالم کی بہن اپنی بیٹی سے کہتی ہے تیرے برادی شادی ہے تو ہلے تک کوئی فلانی اس گھر جایا کر، اتنے تھوڑی پریکٹس کریا کر، کم از کم برادی شادی تے تو نچن والی تو ہو جا، ہوئے خود نچے، اتنے تو نچنا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا درد بتا دوں، اس ظالم ماں نے صرف یہ نہیں کہا، آگے جملہ سنو، تیری بہن تو بچاری 18 سال دی عمر وچ فوت ہو گئی، اگے وہ نچ لیندی سی، او ہے کوئی نہ، لعنت ہے سی زندگی پر۔ میں ذاتی طور پر اس گھرانے کو جانتا ہوں، یہ صورتحال ہے ہماری۔ ماں کے سامنے بیٹی ناچ رہی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہے، ماں کے سامنے کیا بھائیوں کے سامنے ناچ رہی ہے، پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں اس مجمع سے میرا درد دل ہے، اگر یہ مجمع میری بات قبول کر لے، واللہ آپ کے گھروں میں شادی آئے تو اپنی ذمہ داری ادا کریں، آپ مرد ہیں، مرد بن کے دکھائیں، مردانگی کا تقاضا یہ ہے۔ قاری صاحب واقعی میں تحقیق کی تھی،
6 महीने बाद पता लगता कि प्योर हूं, फलानी शादी तो मेरी दीन अच्छी है। मर गए थे तुम, पहले ही ताकीद कर सकते थे। जवान बेटियों को भेजने का मतलब क्या है? नहीं पता कि अब शादियों के मौके पर जो मखलूत निजाम होता है हमारा शादी का, क्या हमें नहीं पता कि इस मौके पर हर एक के हाथ में मोबाइल होता है? तुम ना जानो, मैं तो उस वक्त आपके इस माहौल में घुसा हूं जब अभी मेरी शादी भी ना हुई थी, दाढ़ी भी पूरी नहीं आई थी। मुझे पता है हमारे नौजवानों के करतूतों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मां भी मुतमैन है, कोई नहीं उत्ते मामे जात, चाचा जात, फुफी जात, खाला जात, सारे रिश्तेदार ही फिर दिन कोई गैर थोड़ी आए वदन है। उन्हीं के मोबाइलों से तस्वीरें बरामद होती हैं। वो एक जगह पे हमारे साथी बैठे हुए थे कुछ लड़के, तो एक साथी कहने लगा, यार कारी साहब के सामने गल न करया करो, वो कारी साहब तो बयान में ठोक देना। भाई नाम तो नहीं लेता ना, नाम लिए बगैर ठोकता हूं। रिश्तेदार ज्यादा खतरनाक होते हैं। वल्लाह मैं आपकी बेटियों का, आपकी बहनों की इज्जत का मुहाफिज हूं, अल्लाह की कसम मुहाफिज हूं। तुम मुझे दुश्मन समझो, मुखालिफ समझो, सुभान अल्लाह। तुम्हें नहीं इल्म के मेरे आने से पहले तुम्हारे यहां यह था कि मौलवी साहब वो आपके चूल्हे पर जाकर बैठ के वहां औरतों के दरमियान दम भी कर रहा है, बैठा भी है, ये सारा। मैं उसकी गिबत नहीं कर रहा, वो दुनिया से चले गए, मैंने उसको तहज्जुद गुजार पाया है, वो तहज्जुद गुजार था, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। लेकिन मसाइल का इल्म न होने की वजह से मौलवी तो की पर्दा, ये हमारी सूरत हाल थी। और मुझे 12 कारी साहब तुम्हारी तो दिया वर्गी है, थोड़े को तक पढ़ के गई है, थोड़े को तुझे आज अगर कोई पर्दे बसा के दम कर। मैंने इस चीज पर कदगन लगाया। वल्लाह मैंने सबसे पहले अपना किरदार पेश किया है आपको। आप मेरा किरदार देखें, मुझे बताएं मेरे किरदार के बारे में। सबसे पहले मैं खुद पीछे हटा हूं, खुद पीछे हटने के बाद आपको कह रहा हूं, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की इज्जतों के मुहाफिज बनो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह जिना कर्ज है, यह जिना कर्ज है। अगर तुम किसी के साथ करोगे उस वक्त तक अल्लाह तुम्हें मौत नहीं देगा जब तक तुम अपनी मां, बहन, बेटी, खाला, फूफी, चाची किसी के साथ होता हुआ अपनी आंख से नहीं देख लोगे। तुम्हारे घर से इसकी अदायगी होगी। इमाम शाफी जैसा बंदा कह रहा है, जिनके शागिर्दों को ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार होता था, वो बंदा कह रहा है। और उन्होंने तो यहां तक लिखा कि अगर तुमने शादी ना की, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी खाला भी नहीं, फुफी भी नहीं, तुम्हारी कोई अजीजा नहीं है, तुम्हारे घर की दीवारों के साथ कोई लोग जिना करेंगे और तुम्हें अल्लाह दिखाएगा। ये होगा, जो करता है वो भरता है, ये निजाम खुदाबंदी है। शादी ब्याह में मखलूत माहौल में, अच्छा कई साथी खुद शादी से नहीं गए, घर वाली भी नहीं गई, पुत्र है गए ने बालक, वो भी नहीं गए, बालक बच्चे को भेजे। मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, मैं अपनी माओ से कहता हूं, मेरी माओ तुमने 18-16 साल की उम्र क्या तुमने नहीं गुजारी? तुम्हें नहीं पता जब इस उम्र में एक खातून होती है उस वक्त चचा जात, मामू जात, खाला जात, फुप्पी जात, इनकी आंखों से भी हवस और शहवत टपकती हुई नजर आती है। तुम 16 साल की उम्र की नहीं गुजरी। किस एतमाद पर अपनी बच्चियों को अकेले शादियों में भेज देती हो? और मेरे अल्लाह ने औरत के अंदर एक हिस्स इजाफी रखी है, मर्द में यह हिस्स नहीं है। मर्द को कोई औरत जिस अंदाज से देख रही वो पहचान नहीं कर सकता, लेकिन औरत पहचान जाती है कि ये मुझे बहन समझ के देख रहा है और ये खन्नास मुझे किस नजर से देख रहा है। औरत के अंदर ये हिस्स अल्लाह ने रखी है, वो पहचान लेती है। क्या तुम इस उम्र से नहीं गुजरी?
ذرا جس عالم پر اعتماد ہے، جس مولوی پر اعتماد ہے، جس مفتی پر اعتماد ہے، اس سے جا کے پوچھ لو کہ کیا شادی بیاہ میں جو لڑکی پردہ نہیں کرتی اس کے لیے میک اپ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ کوئی مفتی حرام سے نیچے والا فتویٰ نہیں دے گا۔ اور پردہ، ہم پردہ کہتے ہیں، پردہ یہ ہے جی وہ باہر والوں کا پردہ ہے، دیور سے کوئی پردہ نہیں، بہنوئی سے کوئی پردہ نہیں، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، ان سے کوئی پردہ نہیں، ان سب سے پردہ ہے۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم برادری کے باہر والا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ رشتے خطرناک ہوتے ہیں۔ خاندانوں کی عزتیں برباد ہوئی ہیں، خاندانوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑی ہیں اس بے پردگی کی وجہ سے۔ یہ مخلوط محافل جو شادی کی ہیں، بدلو اپنے نظام، بہت پچھتا ہوگا۔ آنے والا دور انٹرنیٹ کا دور آ رہا ہے، بہت پچھتا ہوگا۔ کیا کریں جی؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت مفتی صاحب کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے، ماحول ہی خراب ہے، ہم کس طرح بچیں؟ حضرت نے فرمایا ماحول کو بدلو، ماحول کو بدلو۔ کس طرح بدلیں؟ چھوڑ دو، اگر خالہ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے موقع پر وہ آپ کی بچی کے لیے پردے کا الگ انتظام نہیں کرتی، مت جاؤ اس کی شادی میں۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، خامخواہ نہیں کہہ رہا۔ میرے خاندان میں بھی عورتیں پردہ کرتی ہیں، لیکن خالہ زاد، مامو زاد، پھپھی زاد ان سے پردہ نہیں کرتی۔ اس فقیر کی شادی ہوئی، پہلی بات گھر کے اندر یہ رکھ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، اب تم پردہ کرو گی۔ گھر والوں نے ساتھ دیا، الحمدللہ۔ واللہ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں الحمدللہ، شروع میں مخالفتیں ہوئی، ایسے بھی ہیں ہمارے سانڈو، کچھ ایسے بھی ہیں جو تقریباً 3-4 سال تک انہوں نے کلام بھی نہیں کیا، بولے بھی نہیں ہمارے ساتھ۔ تم حق پر ڈٹو، واللہ آج وہی فون کر کے کہتے ہیں پھر صاحب تھوڑی جی پریشانی ہے، دعا تا کر دے سر، یہ پریشانی ٹل جائے۔ اپنا کردار پیش کرو۔ بات عرض کر رہا تھا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ماحول بدلو، چھوڑ دو ان رشتہ داروں کو جن کو آپ کا احساس نہیں ہے۔ آپ ان کا احساس کیوں کرتے؟ جن کو آپ کا احساس نہیں ہے، آپ ان کا احساس کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کا سگا بھائی وہ آپ کو اچھا ماحول نہیں دے رہا، اس کو چھوڑ دو۔ کسی غیر برادری کا کوئی ایسا بندہ جو ماحول دیتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داریاں کرو، بدل دو اپنی رشتہ داریاں۔ میرے نبی نے غیروں میں کی ہیں شادیاں، غیروں کو بنایا ہے رشتہ دار۔ صحابہ کے واقعات ہیں اس پر، تابعین کے واقعات ہیں اس پر۔ بدلو ماحول، تبدیل کرو اپنے نظام کو۔ میں نے یہ بات ایک جگہ پہ کہی، ایک ساتھی کہنے لگے مولوی صاحب صلہ رحمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صلہ رحمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ توڑنا اسلام میں بہت گندا فعل ہے، بہت گناہ کا کام ہے۔ تو فی البدی اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی کہ جب ویسے تسی لڑ پوندے اتنے صلہ رحمی کتنے ہوندی ہے تھوڑی؟ ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں، اگلے کو منتیں کرواتے ہیں، وہاں اس وقت تمہاری صلہ رحمی کہاں ہوتی ہے؟ اس بات پر لڑائیاں ہیں۔ شادی آئی، اب اس کو کارڈ بھیجا، نہیں وہ فلانے موقع تے آپ کٹھے آندے پیسے 46 چوں رستے دے وچ تو میرے تو پوچھے ہی نہیں تے کپاہ چلا گیا سی، اوتھے تو بیٹھ کے پیشاب کیتا سی، میرے تو پوچھے مینوں کل آ گیا آونا پیا سی، اسے نہیں آندے تہاڈی شادی تے گل کوئی کرن دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم لڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے اختلافات ہو جاتے ہیں۔
کاش کہ کوئی ایسا مرد قلندر ہوتا جو یہ کہتا کہ میں تمہاری شادی میں نہیں آؤں گا کیونکہ تمہاری شادی میں ڈھول آتا ہے. میرے بھائی مولوی شعیب صاحب یہ 82 میں پڑھاتے تھے. اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی جب وہ پڑھاتے تھے, میں بھی ادھر ہی تھا. تو وہاں پر ایک بارات آئی, انہوں نے کہا ہم بچی کا نکاح نہیں دیں گے, ہم بچی کا نکاح نہیں دیں گے. کہا بھی کیوں نہیں دو گے؟ اب پہلے ڈھول والے آئیں گے پھر نکاح دیں گے. تسی ڈھول ہی نہیں لے آئے. انہوں نے کہا بڑی کوشش کی, سانو لبیا نہیں کوئی ڈھول بجاون والا, اسی بڑی کوشش سانو لبیا نہیں کوئی, کی کریے؟ بھائی اسی تو نہیں دینے نکاح. وہ بچارے گئے, چھپ گئے, پھر وجیاں والے گئے, پھر وہاڑی, کوئی دور دراز کسی گاؤں سے ایک بندہ ملا ڈھول بجانے والا, اس کو لے کے آئے, پھر انہوں نے نکاح دیا. کاش کہ آج کے دور میں بھی کوئی کہتا, شادی سے اٹھ کے جاتا کہ میں نے تو سمجھا تھا بارات میں ڈھول نہیں ہوگا, ڈھول آیا ہے اس واسطے ہم جا رہے ہیں. اگر شیطان کے نمائندے ہیں تو کوئی تو رحمان کا نمائندہ بنے. ماحول بدلو, بدلو بدلو, ماحول بدلو, ورنہ بدلے جاؤ گے اور بہت پچھتاؤ گے. مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ, ہم کہتے ہیں نہیں ہوں قاری صاحب انہوں دی شادی اسی اپنی گل کیوں منوائی انہوں تو. مولانا ادریس کاندھلی رحمت اللہ علیہ عالم بن کے جب گھر آئے تو ان کے عالم بننے کے بعد پہلی شادی آئی. والد صاحب نے کہا بیٹا تم نے شادی پر جانا ہے. اور میں ابو مخلوط محافل ہوتی ہیں, بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. جن کو فکر ہوتی ہے ان کو اللہ طریقے میں, آج ہی ہماری 14 تاریخ کو ایک شادی ہے ہمارے گاؤں میں, میری بڑی سالی کے بیٹے کی شادی ہے. میرے بھانجے کی خیر مدارس میں پڑھتا ہے, اس کی طبیعت کافی حد تک, وہ دوسرے بھی کہتے ہیں گھر والے کی ان کی طبیعت میرے ساتھ کافی میچ ہوتی ہے. تو اس نے کال کی اور کہا کہ مامو شادی ہے وی ایچ ٹی ہوں میں جڑن کی کرا. میں کہا بھی تم آ جا. اب اس کی سگی پھپھی کے لڑکے کی شادی ہے. چلو ٹھیک ہو گیا, بس اتنا مشورہ دیا, ٹھیک ہے بھائی نہیں جاؤں گا. وہ باپ سے بہت عرصے سے منت سماعت کر میں مامو جی دا بیعت ہونا تے انہاں نال تعلق, وہ اس واسطے میں ابھی بیعت تو نہیں کیا لیکن مشورہ وہ اکثر میرے ساتھ کرتا ہے. میں نے کہا بالکل شادی میں نہیں جانا آپ نے, مخلوط محافل ہوتے ہیں ہمارے پہ. اب وہ میری سالی ماسی, میرے بچے نے ماسی لگی نا وہ پتر دی, انہیں مسیر دی. ہمارا بیٹا آج ہی مدر سے گیا ہے, تم نے شادی پر نہیں جانا. کرو کوشش تو کرو, تھوڑی سی محنت تو کرو, اللہ رنگ لگا دیں گے, بدل جائے گا نظام. مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابا وہاں مخلوط ماحول ہوگا, میں کیسے جاؤں؟ تو والد صاحب نے کہا تیرے واسطے ہوں جی پوری برادری نو چھڑ دے, برادری تبدیل ہو جاوے, لوگوں کا خیال کری دے, لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے. یہ کیا جناب تیری خاطر وہ ڈھول ہی نہ لیا, میں تیری وجہ تو مخلوط ماحول ہی نہ ہو, سارا ماحول بدلی کریں. کون کسی کا خیال رکھتا ہے اس طرح؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ابا اگر ان کو میرا خیال نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کا خیال رکھنے کی, میں نے نہیں جانا. مجھے اگر وہ نہیں بدل رہے میں کیوں بدلوں؟ اگر ان کی طبیعت میں مخلوط ماحول میں ان کو مزہ آتا ہے, لذت آتی ہے, وہ نہیں بدل رہے شیطان کے ہو کر, میں کیوں بدل جاؤں رحمان کا ہو کر؟ انکار کر دیا. فرمایا اگر وہ نہیں بدل سکتے تو ہم بھی نہیں بدلیں گے. اور عجیب گل ہے, عجیب بات یہ ہے کہ مردوں سے بات ہو ارے صاحب دل صاف ہے, دل صاف ہے ساڈا, اور عورتوں سے بات ہو پردے کے بارے سے, ارے صاحب اصل پردہ تو دل دا ہوندا ہے. یہ عجیب داستان ہے, مردوں کے بھی دل کا مسئلہ ہے, عورتوں کے بھی دل کا مسئلہ ہے, اور یہ دونوں بے حیائی کی بنیاد ہیں. یہ دونوں جملے مرد بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوں, کبھی اپنی بہنوں کو بہن سمجھ کے دیکھا نہیں. دیکھو پردہ دل کا نہیں ہوتا, یہ مائیں یاد رکھ لیں, پردہ دل کا نہیں ہوتا,
میرے نبی کے گھر میں آپ سے وسلم موجود ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، دونوں بیویاں آپ سے وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. من دق الباب، اللہ کے نبی پر کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم. فرمایا آ جاؤ. نابینا صحابی تھے. اب وہ اندر داخل ہوئے. حضور نے یہ پیچھے دیکھا، تم اندر نہیں گئی؟ اپنی بیویوں سے فرمایا تم اندر نہیں گئی؟ یا رسول اللہ وہ نابینا صحابی ہے. آپ سے وسلم نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. اور پھر ان کو اندر بھیجا. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ دل جتنا مرضی صاف ہو، نبی کی بیویوں کے دل سے زیادہ کس کا دل صاف ہوگا؟ جن کی پاکیزگی کی قرآن مجید گواہی دیتا ہے. اگر ان کا دل کا پردہ قابل قبول نہیں ہے تو میری ماں بہنوں بیٹیوں کا بھی دل کا پردہ قابل قبول نہیں ہے. پردہ ظاہری کرنا پڑے گا، شریعت کے ظاہر پہ عمل کرنا پڑے گا. آزاد میل جول کو ختم کرے. اس نے دیمک کی طرح ہماری عزتوں کو پامال کر دینا ہے اور برباد کر دینا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت عورتیں لباس پہنیں گی لیکن وہ لباس 70 کا کام نہیں دے گا. وہ لباس 70 کا کام نہیں دے گا. اور آج وہی ماحول ہے. اگر کپڑے والی دکان تو کپڑے کو شریف بندہ لوے تو انہوں نے گھر دی عورتوں کا لباس پورا نہیں بنتا. ایسا نہیں ماحول ہے بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے ہونے سلے سلائے لو تو بازو والے ڈھونڈنا مشکل ہے. اور شادی بیاہ میں دیکھ لیا کرو بچیوں کے لباس. معصوم بچیوں کو شروع سے ہی ہم تو سکھا رہے ہوتے ہیں، انہیں آگے جا کے پھر اپنی فرمائشیں کرنی ہے. ان کی عادت ہی نہیں ہوگی. دوپٹہ پہنے، دوپٹے میں چھوٹا سا کپڑا دے دیا جاتا ہے ساتھ، جو دوپٹے کا کام اور کم اور گلے میں پھانسی دینے کا کام زیادہ دیتا ہے. اور عجیب و غریب قسم کے لباس ہیں. شلواروں کی عجیب و غریب قسم کی وہ فٹنگ ہوتی ہے، جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں سے کشادہ، جہاں سے کشادہ ہونی چاہیے وہاں پر سمٹے ہوئے. اور باپ ذمہ داری نہیں سمجھتا، ان کو روکنا ذمہ داری نہیں سمجھتا، بیٹا روکنا ذمہ داری نہیں سمجھتا. اس ماحول میں بہت دور تک تمہیں لے جانا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم کی تم مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن تمہارا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن تمہارا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہر بات بہت سوچ سمجھ کے اپنی کتابوں میں لکھتے تھے، مضبوط قسم کے عالم ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک نوجوان تھا ہندوستان میں، جب پاک و ہند اکٹھے تھے، ہندوؤں کی بستی سے گزرا. اس نوجوان نے ہندوؤں کی بستی سے گزرتے ہوئے، لوگ ہولی تہوار کھیل رہے تھے. ہندوؤں کا ایک ڈے ہوتا ہے ہولی تہوار، جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہیں اور یہ اگلی بستی جو کام تھا اس نے وہ کام کیا. جب واپس آیا تو اس ہندوؤں کی بستی کو قراض کیا تو دیکھا ایک جگہ پہ گدھا بندھا ہوا تھا، اس کے منہ میں پان تھا، تو اس نے وہ پان والا تھوک اس گدھے پر ڈالا. اور ایسے ہی مزاحن جس طرح انسان کہتا ہے چل یار سارا ہندوستان ہولی تہوار منانا پہ ہے، آپ ہی منا لئیے، وہ تھوک پھینک دیا، چلا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس کے بعد یہ نوجوان بڑا نیک بنا، بڑا متقی بنا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی صاحب کو خواب میں ملے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا ارے تم تو بڑے نیک تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یہ صاحب خواب میں
رونے لگے اور کہنے لگا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ کیا تم تک میرے محبوب کی یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ جو بندہ جس قوم کی نقل کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. میں نے عرض کی باری تعالیٰ مجھ تک آپ کے محبوب کی یہ حدیث پہنچی تھی، مجھ تک آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گدھے پر تھوک پھینکنے والا عمل یاد ہے؟ مجھے فوراً یاد آ گیا. فرمایا ان کی نقل اور مشابہت، ان کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہم تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں. اونھے منہ گھسیٹ کر فرشتوں نے مجھے جہنم میں ڈال دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں واللہ اللہ کی قسم، ڈھول شادیوں میں بجانا یہ ہندوؤں کی رسم ہے. چوتھے دن جو فوت ہو جائے وہاں بھی وہ ڈھول بجاتے ہیں، اور جس کی شادی ہو وہاں بھی وہ ڈھول بجاتے ہیں. یہ گانی پہننا یہ خالص ہندوؤں کا طور طریقہ ہے. انہوں میں روک دیتا سی جمیل بھائی نہ ویک تو کوئی پائی بیٹھا. یہ خالص ہندوؤں کا طور طریقہ ہے. پائے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پایا اور منی ہے میری گل انشاءاللہ. یہ خالص ہندوؤں کا طور طریقہ ہے. اس حدیث، اب حدیث تو جھوٹی ہو نہیں سکتی، اور اس واقعے کی روح سے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں اپنی اس مسئلہ جاننے سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. اس مسئلے کے جاننے کے بعد جو بندہ ڈھول بجائے گا وہ اس بات کے لیے تیار رہے. خسروں کو نچانا یا کنجریوں کو نچانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. میڈھی یا پتہ نہیں مہندی ہوتی ہے یا میڈھی ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں شاید. یہ اللہ کی قسم ہندوؤں کی رسم ہے. اس عمل کو کرنے والا ہندوؤں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے. جو سالیاں اپنے بہنوئی کی بارات کے موقع پر اس کی جوتی اٹھا لیتی ہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے. سوال ہے سوئی اوڑ کے جیون حرام کرنا سربالے میں سبالہ سے دینا سربالا شکر الحمدللہ نہ ہی نہیں آتے صحیح. اس بچارے کا جیون حرام کرنا سوئیاں پڑوڑنا اللہ دی قسم ہندوؤں دا طور طریقہ مسلمانوں دا نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو منگنی کرتے ہیں، منگنی کے موقع پر اتنے خرچے، اتنے پیسے برباد کرنا، اچھا کسے نہ کسے درجے ویسے کسے دی پریشانی تے ہسنا نہیں چاہیے دا. دل دے کسے کھانے ہی چوں خوشی نہیں کر دیا جلے کسے دی منگنی چوں یہ کس آکھیا یہ کنجرگانہ کرو. انہوں نے کپڑے ایسے انہوں نے کپڑے ہی واپس کرنے نے، انہوں نے فلانی شے اتنے پیسے انہوں نے وہی واپس کرنے. بھئی یہ ہے کہاں اسلام میں؟ اسلام میں منگنی کوئی نہیں ہے. حضرت علی سے اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر نے فرمایا کہ علی اللہ کے نبی سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگو. بس انہوں نے ہمت کر کے اللہ کے نبی سے بات کی، بس یہی منگنی ہو گئی. یہ ہے منگنی. اس کے علاوہ جتنی منگنی کی رسومات ہیں اللہ کی قسم یہ ہندوؤں کی رسومات ہیں. وہ ہندوؤں کا نقال ہے، اس کو اپنے نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، عملی طور پر وہ یہ ثابت کر رہا ہے مجھے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چاہیے. عملی طور پر یہ ثابت کر رہا ہے. ایک ہے زبان سے کسی کو ماننا اور ایک ہے اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں اسے مانتا ہوں. یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے زبان سے کہنا میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، یہ تو کسی میں مسلمان میں ہمت ہے ہی نہیں کہ اس طرح کہہ سکے. لیکن ہم اپنے عمل سے یہی ثابت کرتے ہیں ہمیں نبی کا طریقہ نہیں چاہیے.
ہمیں یہود و نصارہ کا طریقہ چاہیے, ہمیں ہنود ہندوؤں کا طریقہ چاہیے. ڈیٹ پہ وہ جو سامان پہنچاتے ہیں, وری کل گئی سامان بچی کا بھی کھامنا ہے, بچے کا بھی کھامنا ہے. زندگی بربادی تو تم خود کر دیتے ہو. سارے محلے کو دکھا کر محلے کی غریب بچیوں کی آہیں تو تم خود خرید لیتی ہو. جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو بیٹی اور بیٹوں کے کپڑے دکھا کر, ان کا سامان دکھا کر سب نحوست تو خود خرید لیتی ہو. نظر لگ گئے پیر صاحب کوئی تویز دو, قرآن و سنت کی مخالفت کرنے سے گھر میں تویز نہ لٹکاؤ, پیر کو لٹکا دو جا کے, پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. بہت معاشرہ بہت بگاڑ کی طرف ہے. اور شریف لوگوں نے اگر ان چیزوں کو بند نہ کیا تو آپ کے دروازے تک یہ چیز پہنچے گی, اور جب اس چیز نے بربادی کرنی ہے پھر آپ نہیں سنبھل پاؤ گے. حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گانا سنے اس کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ذرا وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے کان چ کدے درد ہویا ہوئے, وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو کسی دے کان درد ہویا ہوئے کدے. بہت کم لوگوں کو تجربہ ہے. بہرحال بہت خطرناک ہوتا ہے یہ درد. کان میں درد ہو, داڑھ کا درد اور کان کا درد بہت خطرناک ہوتا ہے. اللہ بچاوے اس کو. انجانے میں اگر کسی کے کان میں کوئی لکڑ مار دے تو یہ سوچ دے بیٹھے تو بدن میں کنڈیر چڑھتی پئی ہو سی. یہ بندہ سوچے تو تھوڑا سا ڈر جاتا ہے کان میں کسی کے کوئی چیز ڈالنا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس کے کان میں سیسا پگھلا کر, پگھلا ہوا گرم سیسا وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح جب کان میں جائے گا تو خود اسی چھوٹے ہوندے سے کھیڈ دے سے کرکٹ بابا شاپر کٹھے کر کے انہوں نے ساڑنا, پھر انہوں نے گول کر کے گیند بنا لینا. وہ کدے جلدی دے وچ اتنے ہاتھ مار دے نا تو وہ جڑی وہ پگھلی ہوئی شاپر دا پگھلا ہوا پلاسٹک نما وہ اتنے ہاتھ تے اڑ جاندی نا, اوئے ہوئے بڑی تکلیف ہوندی ہے. اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی. گرم ہوتا ہے. شکر ہے ریاست میں پتا ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے. وہ چپک جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پگھلا ہوا شاپر ہوتا تھا. تو اب یہی پگھلا ہوا اللہ نہ کرے کسی کے کان میں ڈالا جائے تو اندازہ لگاؤ کیا ہوگا. یہ حدیث ہے. حدیث گانا سننے والا آلات موسیقی سن کر اس سے لذت حاصل کرنے والا اس کے کان میں یہ سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور گانے سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے, بڑی گندی چیز ہے یہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں محدث صحابی کہلائے جاتے ہیں, احادیث نبویہ پر ان کو بڑی مضبوط دسترس حاصل تھی. تو آپ خود اندازہ لگائیں ایسے بندے کی حدیث کتنی قابل قبول ہوگی, ایسے بندے کی حدیث کتنی مضبوط حدیث ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گانا اور موسیقی یہ دل میں زنا کا خیال پیدا کرتی ہے. جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے گانا سننے سے زنا کا شوق اٹھتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر اپنے گھروں میں گانا چلانے والا خود بتائے کہ وہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کس بات کا شوق دلا رہا ہے. شرعاً یہ چیز جہاں حرام ہے وہاں اخلاقاً بھی اتنی بری ہے, اتنی گندی ہے. اخلاقی طور پر اگر کوئی کسی کہے کہ میں تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کے سامنے زنا کے فضائل سنانا چاہتا ہوں
تاکہ نعوذ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو. تیرا دماغ خراب ہے. سارے اسے کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے. کیا ہو گیا؟ درود شریف پڑھ لیں. اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ ہم شوق دلانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ زنا کا، تو ہم تیرا دماغ خراب ہے. اللہ کی قسم جو گھر کے اندر گانے چلاتا ہے وہ اپنی ہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس صحابی رسول کے جملے، نبی دیکھو حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی، صحابی اور تابی کے قول، فعل اور تقریر کو نبی کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں. تو یہ حدیث ہے، صحابی کا قول ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جملے ہیں. تو اب خود اندازہ لگائیے کہ شرم رہ گئی کوئی؟ پرانے بابے ہوتے تھے، یہی بیٹھے ہیں وہ نوجوان جو اس کی تصدیق کریں گے کہ ساڑھے ابو جی گھر دے وچ ریڈیو سی، بس ایویں تھوڑی جی بچی نے ریڈیو دے گانے تے اس طرح ہاتھ ہلایا ہے تے ابو نے ریڈیو توڑ دیتا ہے. آپ کے بڑے اس طرح تھے، آپ کے بڑوں کا یہ مزاج تھا، آپ کے بڑوں کی یہ ترتیب تھی، یہ برداشت بھی نہیں کرتے تھے. آپ تو ہجرت کر کے آنے والے لوگ ہیں، آپ نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں. تم تو ہمیں آ کے کہتے، انصاریوں کو ہمیں آ کے کہتے تم جدی پشتی پاکستانی ہو، وہاں ہم نے ملک چھوڑا، تمہارے یہاں اس ملک میں آئے ہیں ہجرت کر کے، اتنی بڑی قربانی کر کے. ہم نے اپنے گھر چھوڑے، ہم نے اپنی زمینیں چھوڑی، اپنا کاروبار، بزنس، جانور چھوڑے، ہم یہاں پر آئے. پورے اسلام پہ عمل کرو، بہت مشکل ہے وہاں پر اسلام پہ عمل کرنا. تم تو ہمیں کہتے. اپنی شخصیت اور اپنی عظمت پہچانو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو گانے کی آواز آئی، فوراً اپنی دونوں انگلیاں شہادت کی جو ہے کانوں میں ڈال لی اور تیز تیز چلنے لگے. اپنے شاگرد سے پوچھا، شاگرد نے دیکھا استاد جی نے انگلیاں کرنا ہی پائیں تو انہوں نے نہیں پا لی ہیں. تھوڑا آگے گئے، کہا بیٹا ذرا انگلیاں نکالو، گانے کی آواز بند ہوئی یا نہیں؟ کہا بھی بند نہیں ہوئی. پھر اسی طرح انگلی ڈالی رکھی. 3 دفعہ پوچھا، اس کے بعد فرمایا اب آواز نہیں آ رہی. تو انہوں نے انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا اللہ کی قسم ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گانے کی آواز آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا. لانا چلے پہ ہوئے اسی نہیں شرم آ دیکھا سب کی آگ سے کرنا ہے انگلا پا کے شہری جو لنگیا جاتے ہمیں شرم آتی ہے. بہت بری چیز ہے گانا، بچنا چاہیے اس سے. اور وہ نبی کہتا ہے میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. جب امتی آلات موسیقی کو چلاتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ ناکام لوٹ گئے، ہم تو اب بھی چلا رہے ہیں. آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا. اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور میں ولیوں کے سردار تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے. جس طرح منتر کسی پہ کیا جائے نا تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح گانا چلایا جائے تو انسان کی طبیعت خود بخود غلاظت بھری بن جاتی ہے. حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، وہ فرمایا کرتے تھے گانا دل کو خراب کرتا ہے اور خدا کو ناراض کرتا ہے. گانا دل کو خراب کرتا ہے اور خدا کو ناراض کرتا ہے. ایک طویل حدیث ہے، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام عمر بن قرہ تھا. تلبیس ابلیس نامی کتاب کے اندر یہ حدیث ہے. اور میں یہ شخص آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے گانے سننے کی اجازت دے دو، میں کلمہ پڑھتا ہوں
مجھے گانا سننے کی اجازت دے دو. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضبناک اور غصے کی حالت میں نہیں دیکھا جتنا اس موقع پر ہم نے اللہ کے نبی کو غصے کی حالت میں دیکھا. سارے گولی فون کرے استاد جی بس صرف 5 منٹ ڈھول چلاؤں تو اجازت دے دو. یاد آیا مجھے آپ سے وسلم نے اس صحابی سے فرمایا نعوذ باللہ وہ صحابی نہ رہا. آپ حضرت صفوان کہتے ہیں آپ سے وسلم نے فرمایا اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا, اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی آج کے بعد میں تیری عزت کروں گا. سوال پر اس کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی آج کے بعد میں تیری عزت کروں گا. اے اللہ کے دشمن, گانے کی اجازت مانگنے والے کے لیے اتنا غصہ آپ سے سلم کا, تو جو بجا رہا ہے اس پر کتنا غصہ ہوں گے آپ سے سلم. ہونا اے اللہ کے دشمن چل میرے پاس سے اٹھ جا, چل میرے پاس سے اٹھ جا, اللہ کے سامنے توبہ کر. اگر تو نے گانا بجایا, اگر تو نے گانا بجایا تو میں تجھے دردناک سزا دوں گا. یہ اللہ کا نبی فرما رہا, رحمت للعالمین نبی کہہ رہے ہیں تیرا منہ بگاڑ دوں گا, تیرا منہ توڑ کے رکھ دوں گا, تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا. ریاست مدینہ کا بادشاہ بول رہا ہے, کہو سبحان اللہ. تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا, تیرا ساز و سامان مدینہ کے نوجوانوں میں تقسیم کر دوں گا, وہ تو نے کمایا ہے. عمر بن قرہ پریشان ہو کے چلا گیا. حضرت صفوان کہتے ہیں عمر بن قرہ جس نے یہ سوال کیا تھا پریشان ہو کے وہاں سے چلا گیا. آپ سے سلم نے فرمایا یہی لوگ عاصی ہیں, عاصی گناہگار کو کہتے ہیں, گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں, یہی لوگ عاصی ہیں, نافرمان ہیں. جو کوئی ان میں سے توبہ کیے بغیر مرے گا حشر میں اللہ تعالیٰ ان کو ننگا اٹھائیں گے, ایک چیچڑا بھی ان کے بدن پر نہیں ہوگا. مقصود ذلت اور رسوائی قیامت کے دن ان کا مقدر ہوگی, یہ ذلیل ہوں گے. اور جب یہ ننگے ہوں گے, کھڑے ہونے لگیں گے تو لڑکھڑا کر گر پڑیں گے. یہاں تک حدیث آپ خود اندازہ لگائیں, آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی. اتنا غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے کبھی آپ کو پہلے نظر آیا نہیں. وہ رحمت للعالمین تھے, وہ رحمت للعالمین تھے. وہ نبی یا تو غضبناک ہوتا ہے نماز چھوڑنے پر یا غضبناک ہوتا ہے گانے کے چلانے پر. وہاں بھی کہتا ہے مجھے بچوں کا, بوڑھوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا, میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دیتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا وہ وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگوں کو بھی بندر اور خنزیر بنایا جائے گا. ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگوں کو بھی بندر, اور یہ ترمذی شریف میں بھی ابو داؤد شریف میں بھی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا, کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھ؟ نہیں, فرمایا وہ نماز پڑھیں گے, وہ روزہ رکھیں گے, وہ حج بھی ادا کریں گے, بڑی بڑی نیکیاں وہ کریں گے, لیکن کنجریوں کے گانا سننے کے شوقین ہوں گے, شراب پیئیں گے اور گانے سنیں گے. اور میں پھر ان کو بندر اور خنزیر ایک رات شراب میں دھت رہیں گے ساری رات اور کنجریوں کا گانا سنتے رہیں گے. جب صبح ہوگی تو یہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے, یہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. بعض محدثین نے فرمایا اس حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. بعض محدثین کہتے ہیں نہیں, ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے مخلوق خداوندی میں سب سے بے وقار مخلوق وہ بندر ہے,
سب سے بے وقار مخلوق بندر ہے، تو یہ بے وقارے بن جائیں گے. رستے کئی لڑکے ہم تسی دیکھے ہوئے جانے پہنے تھے مست بولنگ کرانے جانے پہنے بل گیند کوئی نہیں، ویسے یہ ٹر دے. یہ بے وقارے پن کی انتہا ہے. مینے پہن بلہ ہاتھ کوئی نہیں ایویں پریکٹس. آپ کو بھی واسطہ پڑا ہوگا ایسے شہزادوں سے. اس سے بندر کیا، بندر بھی تو اسی طرح ہوتا ہے، چھال ماری ہوتے گی ادھر چھال ماری ادھر اے بھی ہو گئی. اس قوم دی کوئی عزت نہیں ہوتی. ایسے بندے دی کوئی عزت ہے دیکھنا جڑا اور نچن والا ہوئے وہ کون عزت کرتا ہے؟ ناچنے والوں کی کون عزت کرتا ہے؟ بعض ان ناچنے والوں سے بھی زیادہ خبیث ترین لوگ ان سے مطلب نکالتے ہیں لیکن عزت ان کی بھی نہیں کرتے. وہ بے وقار فرمایا اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ میری امت کے لوگ بندروں کو یہ بے وقارے ہو جائیں گے. آج ہم بے وقارے ہیں. دنیا کے جس کافر ملک کا جی چاہتا ہے کسی مسلم ملک پہ حملہ کر دیتا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا. جب بے وقارے پن کی انتہا ہوتی ہے تو پھر بندروں کی طرح کدے اس درخت تلے مریا پہ، کدے کسی گڈی تھلے آ گیا، کدے اپنے نے مار چھوڑیا، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. بے وقارے پن کی انتہا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ خنزیر بنایا جائے گا. مخلوق خدا بندی میں سب سے بے غیرت مخلوق کو خنزیر کہتے ہیں. مخلوق خدا بندی میں سب سے بے غیرت مخلوق کو خنزیر کہتے ہیں. میرے نبی نے اشارہ دے دیا کہ ان کو خنزیر بنایا جائے گا، مطلب یہ دنیا کے بے غیرت ترین لوگ بن جائیں گے. درے پردہ میرے نبی ہمیں بتا رہے ہیں. ذرا وہ سوچے شادی بیاہ کے موقع پر جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی بے پرد پھر رہی ہے اور راگ ٹپکاتا ہوا نوجوان اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل میں کوئی کسے شاید جگارا نہیں ہوتا. بغیرتی کی انتہا ہے. یہ بغیرتی کی انتہا ہے. ہمیں اپنا ماحول بدلنا ہوگا، ہمیں تبدیلی لانا ہوگی، ہمیں اپنی عزتوں کی خود حفاظت کرنی ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو آنے والے حالات بہت خطرناک ہیں، واللہ بہت خطرناک ہیں. کنجریاں دے ڈانس تے نچن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے لشکر نال کو نہیں ہونے، وہ دجال کے لشکر کے ساتھ ہوں گے. ہم جو گانے کے فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جو ڈرامے کے فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے. دجالی فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیدار کرنا ہوگا، کھڑا کرنا ہوگا. جب ہمارا ایمان بیدار ہوگا، ایمانی غیرت ہمارے اندر جاگے گی. ایمانی غیرت کے جاگنے کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اپنے ماحول معاشرے میں بغیرتی کی تمام رسومات کا جب ہم جنازہ نکالیں گے، جب ہم اپنے نبی کے وفادار بنیں گے، اپنے نبی کے ساتھ جب ہم وفاداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گی. میں بہت ہی زیادہ مبارکباد دیتا ہوں اپنے بہت ہی قریبی اور مقرب، دل کے بہت قریب بھائی محمد سید علی سکیرا صاحب کو، جس نے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا اور وعدہ کیا کہ کل بارات ہوگی، کل ولیمہ ہوگا، پرسوں بارات ہوگی اور کسی قسم کی آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی. ایک بات عرض کر دوں، پٹاخے بجاؤنا، حدیثیں تو ہیں بھئی وہ ڈھول بجانے کے بارے میں، پٹاخوں کے بارے میں تو نہیں ہے. یاد رکھو پٹاخے یہ فضول خرچی ہے.
اچھا زیادہ نقصان کوئی نہیں, صرف اتنا نقصان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول خرچ جو ہے وہ شیطان دا برا ہے, کوئی زیادہ نقصان کوئی تھوڑا جی ہے نا, یہ فضول خرچی ہے. یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے جی. اب یہاں پر ایک ہے کہ ہم فضول خرچی تو قاری صاحب پہلے بتاتے ہیں, وہ تو ہو گئی, وہ تو اب آ گئے. تو میں ایک بات ہی کہوں گا اپنے محبوب بھائیوں کو, جتنی انہوں نے ہماری مان لی ہے, میں اسی پر راضی ہوں. جتنی انہوں نے مان لی ہے اور جو بات انہوں نے کہ میں اس پر راضی ہوں. لیکن میں ایک بات سارے مجمع کے لیے عرض کر دیتا ہوں, کتنا ظلم ہوا فلسطین میں, کتنا ظلم ہوا غزہ میں, اور ہم پٹاخوں تک محدود رہیں. یہ غیرت کے بہت خلاف ہے. جن کی ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں, جن مسلم نوجوانوں کے معصوم بچے محفوظ نہ ہوں, بڑا ظلم ہوا ہے غزہ کی سرزمین پر. کاش کے 35 روپے کی گولی آتی ہے, 2.5 35 روپے کی, ہوں تو بہت مہنگی ہو سی, اب بہت مہنگی ہے. یہ چل 35 50 100 لگا لو, یہ 100 کاش کہ ہم نے غزہ کے لیے چندہ ہی دے دیا ہوتا. یہ 150 ہم نے کسی نیک کام پر لگا لیا ہوتا. اچھا ایک ساتھی کا نا باپ فوت ہوا, میں نے اس کو منع کیا کہ رسومات نہ کریں, رہنے دیں. کیا آپ نے ضروری کرنی ہے یہ چیز؟ اب اگر کرنا ہی ہے چلو آپ جو ہے بچوں کے لیے قرآن مجید خرید کے دے دیں, مسجد کے لیے صفحے وغیرہ خرید کے دے دیں. اور قاری صاحب وہی ہو جاسی, وہ ختم 3-4 ہو گئے, وہ حالے تک کوئی نہیں ہویا. یہ نہیں ہوتا, شیطان روکتا ہے اسے. فضول خرچی ہے بھائی, اس سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی نسلوں کو بچاؤ. اور جو پسٹل وغیرہ کے ساتھ گولی کا چلانا ہے, 15 دن دی ٹریننگ کی تھی, جان نہیں چھوڑتی پہ میری, تسی پھنس گئے تو ہم تک کچھ نہیں کوئی. کسے قانونی شکنجے چاہ گئے, بڑی گندی بن دی, اللہ دی قسم ہے بندے دے جیون حرام کر دیں. ہمیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم ان کے چکروں میں جب سے یہ ہمارے پیچھے لگے ہیں خودکشی ہی کر چکے ہوتے. توڑے کو تو پچین نہیں بولی ہے, 2 چکر لوا لینا سی ٹی ڈی والے نے, توڑے کو 2 انٹرویو لے لے بس, وہ دے بعد عرصہ ختم, جیون کا دل نہیں کرتا اس کے بعد. اور تو اتنے سخت قانون آ گئے ہیں کہ بس, بلکہ آپ شاید مجھ سے زیادہ ڈسے ہوئے ہوں گے جو آج کل نئے قانون آ رہے ہیں. بہرحال آپ اپنی شادیوں کو اسلامی شادی بنائیں, رسومات سے بچیں, رسومات سے بچیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں, رسومات سے بچیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی منت کر لو ساڈی, پھر چلو میں اس دی منت کرنے واسطے بھی تیار ہوں. تم چپ نہیں ہے. بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان چیزوں سے جتنا بچیں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا شادی جتنی سادی ہو اتنی ہی بہترین ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی ہی برکات ہوتی ہیں. ہم شادیوں کو بابرکت بنائیں, نحوست کی چیز نہ بنائیں. اچھا ویسے میری یہ ساری گفتگو تو کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو کے آکھ دے کہ میں اپنی شادی تے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کروں گا. پٹاخیاں کا ویسے میں تھوڑا سا شادی شدہ نہیں ہے, جو غیر شادی شدہ ہے نا وہ کھڑے ہوں. ہاں اے ٹھیک ہے, عثمان غنی, بشارت, احسان, حمزہ, علی اویس, عمران, دوسری بہتری پسند کرو بندہ بن جا. ہاں مجیب کینا ہے تیرا, عطیف الرحمان, ماشاءاللہ چکالے. اللہ تعالیٰ تو جزا خیر دے, خوشیاں نصیب کرے. میں تیرا نام سن لیا نا, نہ دس دیتا نا گھر مشکل ہو جاتی تیرے. ہمارے بھائی سعید علی سکھیرا کی اس شادی کو مزید بابرکت بنائے,
اسے خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، ہر طرح کے فتنوں، آزمائشوں، امتحانوں سے اس کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، بس دعا